بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد۔ عنوان ہے بچوں کے آئینی اور دینی حقوق۔ والدین کے اوپر بچوں کے بنیادی طور پر کل 5 آئینی حقوق عائد ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 حق حیات، نمبر 2 حق پرورش، نمبر 3 حق تعلیم و تربیت، نمبر 4 حق نکاح اور نمبر 5 حق میراث۔ ذیل میں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بچے مستقبل کے والدین اور معاشرہ ساز ہوتے ہیں۔ انہی سے انسانی نسل اور معاشرتی اقدار کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ آج والدین اور معاشرے کی طرف سے ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جائے گا، کم و بیش اسی کو وہ مستقبل میں دہرائیں گے۔ اگر آج ان کے ساتھ عزت و احترام والا رویہ اختیار کیا گیا، جس میں بچوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کے اقدار موجود ہوں، تو یہ رویہ اگلی نسل میں منتقل ہوگا، ورنہ اس کے برعکس صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بچوں کو آئینی حقوق عطا کیے تھے، جن میں ان کی جان کی حفاظت، حق پرورش، لباس و خوراک کی فراہمی، تعلیم و تربیت، حق میراث اور حق نکاح وغیرہ شامل تھے۔ ہم ذیل میں ان تمام حقوق کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے 1989 میں بچوں کے حقوق کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا اور بچوں کے حقوق بین الاقوامی پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پر متعین کیے گئے اور ملکوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہاں قانون سازی کر کے ان حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ ذیل میں پہلے ان بین الاقوامی حقوق کی لسٹ آپ کی خدمت میں فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 بین الاقوامی قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر انسان کو بچہ تصور کیا جائے گا۔ 18 سال پورے ہونے پر اسے بالغ فرد شمار کیا جائے گا۔ نمبر 2 بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال والدین کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 3 ہر نومولود بچے کا اندراج قومی اعداد و شمار کی فہرست میں کرنا لازمی ہوگا۔ نمبر 4 بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 5 بچوں پر تشدد، غیر قانونی عمل تصور ہوگا۔ نمبر 6 اچھی تعلیم اور تمام اشیاء ضروریہ کی فراہمی بچوں کا بنیادی حق ہے۔ آگے بچوں کے ان حقوق کا ہم مختصراً جائزہ لیں گے جو اسلام نے بچوں کو عطا کیے۔ یہ نہایت جامع حقوق ہیں جن کی ادائیگی والدین کی ذمہ داری ہے، اور ادائیگی میں کوتاہی قابل سزا جرم بن سکتی ہے، تاکہ یہ بچے مستقبل کے معمار بن سکیں۔ پہلا حق، حق حیات۔ حق حیات و زیست ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ملے۔ اسی طرح یہ بچے کا بھی بنیادی حق ہے کہ اسے جینے کا موقع دیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ چونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے حقوق کا ادراک اور تحفظ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس حق تحفظ کی ذمہ داری والدین کو دی گئی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا پیدائش کے بعد بچپن کا زمانہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کی زندگی کا تحفظ ماں باپ پر لازم ہے۔ سرزمین عرب میں جب اسلام آیا تو اس وقت مختلف بہانوں سے بچوں کو قتل کرنے کا رواج عام تھا۔ بعض اوقات والدین غربت و افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، اور بعض اوقات قبائلی عصبیت کی بنا پر بچیوں کو قتل کرتے یا ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور بعض اوقات بچوں کو بتوں کی بھینٹ چڑھا لیا کرتے۔ یوں مختلف وجوہات کی بنا پر بچوں کا قتل عام رواج تھا۔
اسلام نے قتل کی ان تینوں وجوہات کو یکسر مسترد کیا اور بچے کی جان کو والدین کے ہاتھ میں امانت قرار دیا اور اس کے قتل کی کسی بھی کوشش کو جرم قرار دیا۔ بچوں کے قتل کی ایک وجہ معاشی محرومی کا اندیشہ تھا۔ بعض والدین اپنی اولاد کے بارے میں نہایت فکر مند ہوتے کہ ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اور کہاں سے پہنائیں گے۔ یہ معاشی محرومی کا خوف ہی تھا جس کی وجہ سے خود ماں باپ اپنی اولاد کے قتل پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم نے والدین کو سختی سے منع کیا کہ وہ کسی جان کو، چاہے وہ تمہارا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کو قتل کریں۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں کئی محرمات یعنی حرام چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قتل اولاد کو بھی حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ سورۃ انعام آیت نمبر 151۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اپنی اولاد کو محض ناداری کے خدشے سے قتل مت کرنا، کیونکہ ہم ہی ان کو بھی اور تمہیں بھی رزق عطا کر دیتے ہیں۔ بچوں کے قتل کی ایک وجہ غلط مذہبی عقائد و اوہام یا خیالات تھی، جن کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ مثلاً بعض لوگ اپنی اولاد کو کسی دیوی دیوتا، کسی درگاہ یا کسی پیر فقیر کی نظر کرتے ہوئے قتل کر دیتے تھے، بلکہ آج کے دور میں بھی کسی نہ کسی سطح پر یہ عمل جاری ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ والدین نے اپنے بچے کو کسی جاہل عامل یا کسی جاہل پیر کے کہنے پر ذبح کیا۔ یہ ایک جاہلانہ اور ظالمانہ عمل ہے جس کو قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس عمل کو جاہلانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ سورۃ الانعام آیت 140۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور ناسمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افتراء باندھ کر اس کے عطا کردہ رزق کو حرام ٹھہرایا، وہ خسارے میں پڑ گئے، اور ایسے لوگ قطعاً ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ایک اور آیت میں اس مضمون کو یوں ارشاد کیا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 137۔ فرمایا، اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے اپنے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں۔ اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس تم ان کو چھوڑ دو، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ حق حیات سے محروم کرنے اور اولاد کو قتل کرنے کی ایک وجہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو معاشی بوجھ سمجھنے کے ساتھ قومی غیرت کے خلاف سمجھنا بھی تھا۔ بیٹی کو آج بھی بعض معاشروں میں معاشی بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کے مقابلے میں اس کی توقیر کم کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کے واقعات آج کے معاشرے میں بھی بے شمار ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رویہ پوری شدت سے پایا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ وہی معاشی بوجھ سمجھنا تھی کہ لڑکی کو پال پوس کر جوان کیا جائے اور پھر اسے کسی دوسرے کے حوالے کیا جائے۔
یہ کام ان کو بہت بھاری لگتا تھا۔ اور دوسری وجہ اس دور میں قومی غیرت کے حوالے سے غیر ضروری حساسیت تھی، کیونکہ وہ اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کی لڑکی کسی غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ بیاہی جائے۔ بہرحال یہ وہم یا غیر ضروری حساسیت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ بیٹی سے کتراتے تھے، اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ یا تو اسے کسی بہانے قتل کر دیتے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اگر قتل نہ بھی کرتے تب بھی اس بیچاری عورت کی زندگی نہایت قسم پرسی کی حالت میں گزرتی تھی۔ اسلام نے اس رسم بد کو اور بیٹی کے حوالے سے ان لوگوں کے غلط تصورات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے ختم کیا اور ان کے پاس اس عمل کو جاہلیت قرار دیا۔ اسلام نے بچہ ہو یا بچی دونوں کے حق حیات کو تحفظ فراہم کیا۔ بچی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اس کے قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور اس عمل کے مرتکب عناصر کو سخت الفاظ سے متنبہ کیا۔ بیٹیوں کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے رویے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58-59۔ فرمایا، اور جب ان میں کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم کے مارے کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری بات ہے۔ سورہ زخرف کی ایک اور آیت میں فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 17۔ فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق حیات ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بچے کے حق حیات کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر ڈالی ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے نومولود کی، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، زندگی کا تحفظ کریں۔ کسی بھی بہانے، چاہے وہ دور حاضر کی مختصر خاندان کے لیے فیملی پلاننگ ہو یا کوئی اور وجہ، ان کی زندگی کو ختم کرنے کا جواز ان کے پاس موجود نہیں۔ اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا اور ایسے کسی بھی عمل کو ناجائز قرار دیا۔ نمبر 2، حق پرورش۔ والدین پر بچے کا ایک اہم حق اس کی اچھی پرورش ہے۔ بچہ پیدائش کے وقت نہایت معصوم ہوتا ہے، اس وقت وہ 100% والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دودھ پینے، آرام کرنے، لباس بدلنے اور سردی گرمی نیز ہر طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو تمام جسمانی ضروریات، کھانے پینے، لباس وغیرہ اور جذباتی و نفسیاتی ضروریات مثلا محبت، شفقت اور روحانی ضروریات بہم پہنچائیں۔ بچے کی یہ تمام حقوق والدین کے ذمے آئینی اور قانونی طور پر ہیں، نہ کہ محض اخلاقی طور پر۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت کے بعد پہلا کام اس کو دودھ پلانے کا ہے، جس سے اس کی جان کی حفاظت کے ساتھ پرورش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانا والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ فرمایا، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل ہونے تک دودھ پلائیں۔ اسی کو شریعت میں مدت رضاعت، دودھ پلانے کے ایام کہا جاتا ہے۔ اس حکم کی روح سے ماں کو کوئی عذر نہ ہو
تو بچے کو اپنا دودھ پلانا ہی ضروری ہے۔ ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے پوری غذائی ضروریات رکھی ہیں۔ بعض مائیں اسمارٹ بننے کے چکر میں بچے کو دودھ پلانے سے کتراتی ہیں۔ آج طب اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کرنا بچے کے علاوہ خود ماں کے لیے بھی نقصان دہ اور بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ ماں کا دودھ نہ پینے سے بچے میں غذائیت کی کمی کے سبب اس کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے۔ اس دوران باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماں کی ضروریات کا پورا خیال رکھے، اس کی صحت و خوراک، لباس اور جذباتی و نفسیاتی ضروریات کی تکمیل کا پورا انتظام کرے، تاکہ عورت سکون اور خوش دلی سے بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ اس کی اچھی پرورش کی طرف متوجہ ہو سکے۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ٹھوس غذا کی ضرورت بھی شروع ہوتی ہے، نیز اس کی پرورش و نگہداشت کی تمام ضروریات سامنے آتی ہیں۔ ایسے میں والد کی ذمہ داری ہے کہ حلال اور طیب مال سے اس کی غذائی ضروریات کی تکمیل کرے۔ شروع کے 7 سال بچے کی نشو و نما کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس دوران بچہ جسمانی طور پر نشو و نما پانے کے ساتھ ساتھ جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی پرورش پا رہا ہوتا ہے، نیز روحانی طور پر بھی وہ ارتقائی مرحلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے والدین ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ جسمانی طور پر نشو و نما کے لیے اسے اچھی اور متوازن غذا حلال و طیب مال سے فراہم کریں، اس کے لباس، آرام اور اس کی صحت کا بھرپور خیال رکھیں۔ جذباتی و نفسیاتی طور پر اس کو متوازن رکھنے کے لیے اس پر بھرپور توجہ دیں، اس کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کریں، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ والدین اس کے سامنے ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے اجتناب کریں، غرض اس کو بھرپور پیار اور محبت بھرا ماحول فراہم کریں۔ اس سے وہ جذباتی طور پر متوازن ہوگا۔ ابتدائی 7 سالوں میں بچے کی تمام عادات و اطوار، رویے اور جذبات تشکیل پا رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ زمانہ بچے کی پرورش کا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ نیز اسی دوران اس کے روحانی تقاضے بھی پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول دینداری کا بنائیں، جہاں نمازیں، تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہو، جھوٹ اور گناہوں سے اجتناب کیا جاتا ہو، بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہو، گھر کے ماحول میں ادب آداب کا خیال رکھا جاتا ہو۔ ان تمام چیزوں کو بچپن سے ہی دیکھنے کا اسے موقع ملے گا، یوں بچے کی پرورش متوازن طریقے سے ہوگی۔ یہاں والدین کے لیے ایک اور اہم بات ہے کہ بچوں کے درمیان امتیازی سلوک سے حتی الامکان بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عام رواج تھا، اور اب بھی بعض علاقوں اور خاندانوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، یا خوبصورت اور صحت مند اولاد کو دیگر پر فوقیت دی جاتی ہے، جس سے دوسری اولاد میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، حسد اور نفرت جنم لیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بچے جذباتی طور پر بکھر جاتے ہیں۔ پھر یہ رجحان زندگی بھر ان کو نہیں چھوڑتا، اور بعد میں جب ان بچوں کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو یہ بھی وہی تجربہ اپنی اولاد کے ساتھ دہراتے ہیں جس کا سامنا ان کو بچپن میں ہوا تھا۔ یوں ایک خراب رویہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اسلام نے بچوں میں امتیازی سلوک کو سختی سے منع کیا اور بچوں میں برابری کا حکم دیا، تاکہ جذباتی طور پر صحت مند نسل وجود میں آ سکے۔ لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح نہ دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء او کما قال علیہ السلام۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو عطیہ دینے میں برابری کیا کرو۔ اگر میں اولاد کے درمیان کسی کو ترجیح دینا چاہتا تو بچیوں کو ترجیح دیتا۔ خلاصہ یہ کہ بچوں کی پرورش کے ابتدائی ایام
ان کی زندگی کا نقشہ اور خاکہ بنانے کے حوالے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے والدین اپنے بچے کی پرورش بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور دعا کریں اور اچھی پرورش کے گر سیکھنے کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حق تعلیم و تربیت۔ بچے کی پرورش کے ساتھ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا بھی والدین پر فرض ہے، اور یہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ اگر والدین اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اولاد کی درست تعلیم و تربیت پر ہم آگے تفصیلی گفتگو کریں گے، جو اس کتاب کا مرکزی مدعا بھی ہے، مگر اس جگہ حق تعلیم و تربیت کا عنوان قائم کر کے صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ یہ بھی والدین کے اوپر فرض اور بچوں کا حق ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا قیامت میں قابل مواخذہ جرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں قیامت کے دن کفار کی ندامت اور اپنے بڑوں کو مجرم ٹھہرانے کا منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67-68۔ ترجمہ۔ اور کفار اس روز کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا میں اپنے معززین اور بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، انہوں نے ہمیں صحیح راہ سے بھٹکایا۔ پروردگار، آج کے دن انہیں دگنا عذاب دیجیے اور ان پر ڈھیر ساری لعنت کیجیے۔ سورۃ الاحزاب کی ان دو آیات میں قرآن قیامت کے دن کی منظر کشی میں اپنے مقتداؤں اور بڑوں کے خلاف چھوٹوں اور پیروکاروں کی بغاوت کو بیان کیا گیا ہے کہ ناکامی کے اس لمحے کفار اپنی ساری ناکامی کی وجہ اپنے بڑوں کو قرار دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالنے کی عرضی پیش کریں گے۔ اگر ہم اس منظرنامے کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے والے والدین کے خلاف ان کے بچے کھڑے ہوں گے تو یقیناً جواب دہی کا یہ منظر بھی بہت ہولناک ہو سکتا ہے، جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، حتیٰ کہ بچے ماں باپ کے کام بھی نہ آئیں گے، اور والدین اپنے بچوں کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال سے اپنے کو سبکدوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین دنیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے فریضے کو نہایت خوش اسلوبی اور تربیت کے اصولوں کے مطابق انجام دیں تو امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اولاد دنیا میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، باعث سکون و راحت، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، یعنی یہی اولاد والدین کو جنت کے درجات پار کرانے کا سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس ذمہ داری میں کوتاہی برتی گئی تو یہی اولاد کل قیامت کے دن ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد اپنی ناکامی کی وجہ والدین کو قرار دیں کہ انہوں نے ہماری ٹھیک طرح سے تربیت نہیں کی تھی، اور والدین کو اس فریضے میں کوتاہی کے سبب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ باقی دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ بے تربیت اولاد دنیا میں انسان کے لیے باعث شرمندگی اور باعث اذیت بن سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک والد کا کیس جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کہ والد نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی اور اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا، تو امیر المؤمنین نے اس کے بیٹے کو بلا کر اس کی بات بھی سنی۔ اس وقت بیٹے نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ نے زندگی میں میرا کوئی حق ادا نہیں کیا اور میری تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، کیونکہ اس نے
ایک غیر مسلم مجوسیہ باندی سے شادی کی جو میری ماں بنی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا جو گندگی کے ایک کیڑے کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میری تعلیم و تربیت پر کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا ان حالات میں مجھے جو بننا تھا سو میں بن گیا۔ اب ان کو شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کیس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خارج کر دیا اور اس باپ سے فرمایا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اب حق مانگنے کا جواز بھی نہیں۔ یہاں دو الفاظ تعلیم اور تربیت استعمال ہوئے ہیں۔ تعلیم سے مراد بچے کی شعوری سطح کو بلند کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں دین کی تعلیم کے ساتھ عصر حاضر میں رائج تعلیم اور زمانے کی مہارتیں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو اس طرح کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے زمانے سے پیچھے نہ رہے، اپنے دین کے ساتھ زمانے کے حالات اور چیلنجز کا خوش اسلوبی سے سامنا کرنے پر قادر ہو سکے۔ اور تربیت سے مراد جو بھی تعلیم بچے کو دیں اسے بچے کے مزاج کا حصہ بنانے کی کوشش کا نام ہے۔ نیز تربیت بچوں کو آداب زندگی سکھانا اور ان آداب کو زندگی کی شب و روز میں عملی طور پر شامل کرانے کا نام ہے۔ اس کی مزید تفصیلات متعلقہ عنوان کے تحت دیکھ سکیں گے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی درست تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، کیونکہ ان تمام چیزوں کی فطری صلاحیت اگرچہ بچوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر ان کو سیکھنا اور زندگی کا حصہ بنانا والدین کی مدد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے میں فطری استعداد حق پر قائم رہنے کی موجود ہوتی ہے، لیکن جب ماں باپ اسے خاص قسم کا ماحول اور خاص قسم کی تربیت دیتے ہیں تو وہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یوں ماں باپ کے مذہب کے مطابق یہودی، مجوسی یا نصرانی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ماں باپ کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو بہترین ادب سکھاؤ۔ جو والدین اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، اس عمل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لَأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ او کما قال علیہ السلام۔ شعب الایمان بیہقی کی روایت ہے۔ فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، یہ عمل ایک صاع کی مقدار صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھانا موجودہ دور میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج مغرب نے ہر انسان کے لیے آزادی کا جو نعرہ لگایا ہے، اس سے نئی نسل بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ آج کی نسل اسلامی تہذیب اور اخلاق و ادب سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی کو جدیدیت اور کمال کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ آج مغرب کی طرف سے نئی نسل کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بس اپنا خیال رکھو، باقی دنیا کی تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم کانفیڈنٹ بن جاؤ، چھوٹے بڑے کی تمیز، ماں باپ، اساتذہ اور بڑوں کا احترام تم پر شاید لازم نہیں، بس اپنا خیال رکھو۔ اور مزید یہ کہ جدید ٹیکنالوجی جس میں موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ نے تھوڑے عرصے میں وہ کام کیا جو شاید ابلیس شیطان صدیوں نہ کر سکا تھا، ان سب کے ہوتے ہوئے کیا اپنے بچوں کو آداب و اخلاق سکھانا ماں باپ پر فرض نہیں؟ یقیناً بنیادی فریضہ ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے
کہ الدین کلہ ادب، یعنی دین سراسر ادب کا نام ہے۔ جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں، اخلاق کا کوئی گزر نہیں۔ اس میں بڑوں کو حکم ہے کہ وہ بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آئیں، ان کا اکرام کریں، ان کی توہین نہ کریں، ان کا احترام کریں، اور دوسری طرف چھوٹوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے گریز کریں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب، احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایسے شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ آداب ہیں جنہیں مغربی تہذیب کے مقابلے میں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچے کی تعلیم و تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہی تربیت یافتہ بچوں سے تربیت یافتہ معاشرہ وجود میں آئے گا جو جنت نظیر ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں تو غیر تربیت یافتہ نسل خودرو گھاس اور جنگلی جھاڑیوں کی طرح وجود میں آئے گی، اور نتیجے میں غیر تربیت یافتہ اور غیر مہذب معاشرہ وجود میں آتا چلا جائے گا، جس کا خمیازہ والدین کے علاوہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے گا، اور یہی کیفیت اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی جائے گی۔ تاہم یہ بات ضروری اور اہم ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اچھی طرح سے سیکھ کر انجام دیں۔ تعلیم و تربیت نہایت حساس اور وقت طلب عمل ہے۔ جس وقت یہ عمل انجام دیا جا رہا ہو اس وقت اس کے اثرات محسوس نہیں ہوتے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک 20 سالہ کمیٹی ہے جس کی قسطیں ابھی والدین کو صبر و تحمل سے بھرتے رہنا ہے، لیکن 20 سال کے بعد جب کمیٹی کھلے گی تو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو بہترین طریقے سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق نکاح۔ نکاح شریعت کا اہم حکم ہے جس کے لیے واضح تفصیلی احکامات قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کا مناسب جگہ پر نکاح کرانا والدین کی ذمہ داری ہے، جبکہ یہ بچے کا حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ آپ کے بچے کی اچھی پرورش اور اچھی تعلیم و تربیت کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کے لیے انتظامات کریں۔ انتظامات میں مناسب جگہ، رشتہ کی تلاش اور نکاح و ولیمہ کے اخراجات کا انتظام شامل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من ولد له مولود فلیحسن ادبہ واسمہ فاذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اثما باء بإثمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن والدین کے ہاں بچہ پیدا ہو ان کو چاہیے کہ بچے کو اچھا ادب سکھائیں اور اس کا اچھا نام رکھیں۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دیں۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور باپ نے پھر بھی اس کا نکاح نہیں کرایا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ باپ کے سر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور شعب الایمان میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں لکھا ہے کہ جس شخص کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے اس نے اس کی شادی نہیں کرائی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ کے سر ہے۔ اسلام نے نکاح کے عمل کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے اور نوجوانوں کی بلوغت کے بعد جلد از جلد نکاح کرانے کی ترغیب دی ہے تاکہ معاشرے میں حیا اور پاک دامنی کو فروغ مل سکے۔ لیکن مغربی معاشرے نے اس کے برعکس نکاح کے عمل پر کئی قسم کی پابندیاں لگا کر اس کو مشکل تر بنا دیا ہے اور آزادی جنسی بے راہ روی کو آسان بنا کر اسے فروغ دیا ہے۔ مغرب کے اس طرز عمل نے جنسی اختلاط کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ اس کو اپنے ہاں کی معاشرتی قدر کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے سے حیا اور پاک دامنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بلوغت کے بعد غیر ضروری تاخیر کیے بغیر بچے کا نکاح کرا دینا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک حیات تلاش کرنے میں اپنی اولاد کی مدد کریں، ان کو ضروری سہولیات مہیا کریں۔ اسلام میں بالغ مرد عورت پر نکاح کے معاملے میں جبر کا کوئی تصور نہیں، یہ اختیار انہی کو حاصل ہونا چاہیے، لیکن شریک حیات کے انتخاب کے وقت ان کے ساتھ معاونت بہت ضروری ہے، کیونکہ تازہ بلوغت کا دور شعوری طور پر کم پختگی اور جذباتی ہیجان کا دور ہوتا ہے۔ اس عمر میں اپنے لیے شریک حیات کے انتخاب کرتے ہوئے بچے سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے عقل و شعور کی سطح پر یہ اہم فیصلہ کر سکے گا۔ اس لیے اس فیصلے کے وقت والدین کے رہنمائی اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ نکاح کے بعد کی زندگی مضبوط بنیادوں پر لمبی مدت کے لیے استوار ہو سکے۔ اس سلسلے میں بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے کے بھیانک نتائج کا تلخ تجربہ معاشرے کو بار بار کرنا پڑا ہے، لہٰذا شریک حیات کے انتخاب اور نکاح کے عمل میں والدین کا براہ راست کردار ہونا ضروری ہے۔ البتہ فیصلے کا حتمی اختیار بچے کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ ہونے والی شریک حیات کے ساتھ زندگی بھر نباہ اسی کو کرنا ہے۔ اگر والدین اس اختیار کو سلب کر کے اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں جو حقیقی فریقین یعنی میاں بیوی کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ حق میراث بچے کے آئینی حقوق میں سے ایک بنیادی حق میراث کا بھی ہے۔ شریعت نے باپ کے مال میں اولاد یعنی بیٹا بیٹی دونوں کے لیے نہ صرف حصہ رکھا ہے بلکہ قرآن کریم نے براہ راست ان کے حصوں کو متعین بھی کیا ہے، اور ماں باپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اولاد کو حق میراث سے بلا وجہ محروم کر سکیں۔ شریعت نے حق میراث اس لیے متعین کیا تاکہ میراث اور مال کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ قدیم معاشروں میں میراث کا حق صرف ایسے بیٹے کو دیا جاتا تھا جو جنگجو ہوتا یا جنگوں میں حصہ لینے کے قابل ہوتا تھا۔ کم عمر لڑکوں کو بھی اس حق سے بسا اوقات محروم رکھا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو میراث کے مال میں حصہ دینے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم نے بلا تفریق بیٹا اور بیٹی دونوں کا حق میراث متعین کرتے ہوئے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصوں کے برابر ہے۔ اب یہ کہنا کہ لڑکے کو دگنا حصہ اور لڑکی کو اکہرا حصہ کیوں دیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خالق کائنات کی مشیت ہے کہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان سے پوچھنے والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے مال وراثت حاصل کرنے کے اور بھی کئی مواقع ہیں، مثلا بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے بھی وہ وراثت کی حقدار ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اس پر کوئی مالی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی، اس کو جتنا بھی حصہ ملے وہ بچت ہے۔ جب بیٹی کی حیثیت سے ہو تو باپ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب شادی کے بعد کسی کی بیوی بن جائے تو شوہر کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خود عورت پر کوئی مالی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کمانا چاہے اور کاروبار کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد کو جتنا بھی حصہ ملے اور وہ جتنا بھی کمائے، اس پر مالی اخراجات کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں عورت کا تھوڑا سا حصہ بھی ہو اور وہ تھوڑا سا بھی کمائے لیکن اس پر مالی ذمہ داری کوئی عائد نہیں ہوتی، یہ سب اس کی بچت ہوتی ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حق میراث کی، جس کے حصے اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، اور میراث جاری ہوتی ہے مرنے والے کے ترکے میں۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ باپ کے اس عمل کو تقسیم میراث نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ ترکہ نہیں ہے۔
ترکہ مرنے والے کا متروکہ مال ہوتا ہے، جبکہ زندگی میں یہ خود باپ کی ملکیت مال ہے۔ باپ اپنی زندگی میں اپنا مال بچوں کو دینا چاہے تو اسے ہبہ یا گفٹ کہا جائے گا، اس پر میراث کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں باپ کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو کیا دینا چاہتا ہے۔ البتہ اس صورت میں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں بلا تفریق مال تقسیم کیا جائے، کسی کو محروم نہ کیا جائے، بلکہ حدیث میں بعض اولاد کو مال کا عطیہ دے